اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کو 15واں سبق۔ ہر سبق کی طرح اس سبق میں بھی انشاءاللہ 5 باتیں پڑھی جائیں گی۔ پہلی چیز قرآن کریم کی آیت، دوسری حدیث مبارک، تیسرا عقیدہ، چوتھا مسئلہ اور پانچواں دعا۔ قرآن کریم کی آیت سے سبق کی ابتدا کی جاتی ہے۔ نمبر 1، ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کا مطلب، اس کا شان نزول سمجھنے سے سمجھ میں آئے گا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا قرار دیا تھا، اپنا بیٹا کہا تھا، اس لیے لوگ ان کو زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے۔ یعنی زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں تھے، منہ بولے بیٹے تھے۔ تو جب اس سے پہلی آیتوں میں جب یہ حکم جاری ہوا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا قرار نہیں دیا جا سکتا، یعنی جو منہ بولا بیٹا ہوگا وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، قرآن کریم کی آیت میں اس سے پہلے کہا گیا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو زید بن محمد کہنے کی بھی ممانعت ہو گئی۔ اور پھر اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ کسی مرد کے نسبی باپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ رہنے والی اولاد صرف بیٹیاں تھیں اور بیٹے انتقال ہو گئے تھے بچپن میں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کی وجہ سے پوری امت کے روحانی باپ ہیں، اور چونکہ آخری نبی ہیں اور قیامت تک کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے جاہلیت کی رسموں کو اپنے عمل سے ختم کرنے کی ذمہ داری آپ ہی پر عائد ہوتی ہے۔ یعنی منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا قرار نہیں دیا جا سکتا، جو حکم منہ بولے بیٹے پر ہوگا وہ حقیقی بیٹے پر نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے۔ فائدہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے نبیوں کے سلسلے پر مہر لگ گئی ہے، اب کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ نمبر 2، حدیث مبارک، ختم نبوت۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے، قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہو گیا اور حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو ہمارے مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ نمبر 3، عقیدہ ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول علیہ السلام کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا، اس کا اختتام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت پر فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان سے شروع ہوا یہ سلسلہ اور اس کا اختتام ہوا ہے، مطلب یہ آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی پر نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء اور رسول علیہ السلام کی جو تعداد متعین تھی، وہ تعداد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پوری ہو چکی ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عالم دنیا میں کسی بھی قسم کی جدید نبوت کے جاری رہنے کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی کو دنیا میں نبی مانیں تو یہ کفر ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چند امور ملاحظہ ہیں۔ نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر کسی انسان کا اس پر ایمان نہ ہو یا اسے اس عقیدے کے بارے میں علم نہ ہو تو ایسا شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ یعنی ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن کریم کی تقریباً 100 آیات سے ثابت ہے، کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا، قرآن کریم کی 100 آیات سے ثابت ہے۔ نمبر 3، عقیدہ ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زائد احادیث سے ثابت ہے۔ نمبر 4، عقیدہ ختم نبوت پر امت کا اجماع موجود ہے۔ نمبر 5، قادیانی، مرزائی بشمول لاہوری گروپ زندیق اور مرتد ہیں۔ یہ دین اسلام اور آئین پاکستان دونوں کی رو سے کافر ہیں۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا، یعنی قادیانی، مرزائی اور ایک ہے بشمول لاہوری گروپ، یہ سب کافر ہیں۔ اس لیے قادیانیوں سے رشتہ داری کرنا، لین دین کرنا، شادی بیاہ میں شرکت کرنا، جنازے میں شامل ہونا، ان کی مجالس میں شریک ہونا، ان سے دوستانہ تعلقات رکھنا اور ان کی مصنوعات کو استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ نمبر 4، آج کا مسئلہ، نمازوں کے اوقات کا بیان۔ فجر کا وقت، نماز فجر کا وقت صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر طلوع شمس تک ہوتا ہے۔ صبح صادق، جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اسے صبح صادق کہا جاتا ہے۔ طلوع شمس تک ہوتا ہے یعنی سورج کے نکلنے تک ہوتا ہے۔ رات کے آخری حصے میں صبح ہونے سے پہلے مشرق کی جانب افق پر مشرق سے مغرب تک ایک سفیدی دکھائی دیتی ہے جو کچھ ہی دیر میں ختم ہو جاتی ہے، اسے صبح کاذب کہتے ہیں۔ اس کے کچھ دیر بعد مشرق کی جانب آسمان کے کناروں پر چوڑائی میں ایک سفیدی دکھائی دیتی ہے جو آہستہ آہستہ شمالاً جنوباً پھیلتی چلی جاتی ہے۔ چوڑائی میں دکھائی دینے والی یہ سفیدی صبح صادق کہلاتی ہے۔ اس وقت سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سورج کا ذرا سا کنارہ نظر آنے تک رہتا ہے۔ فجر کا مستحب وقت یہ ہے کہ اسے خوب اجالا کر کے پڑھا جائے، یعنی ایسے وقت میں پڑھا جائے جس میں خوب روشنی پھیل جائے اور سورج طلوع ہونے میں اتنا وقت باقی ہو جس میں 40-50 آیات آسانی سے تلاوت کی جا سکے۔ اور اگر نماز کا کسی وجہ سے اعادہ کرنا پڑے تو آسانی سے اعادہ بھی کیا جا سکے، یعنی فجر کی نماز تو اجالا کر کے پڑھنا بہتر ہے، لیکن نماز کے وقت ختم ہونے سے پہلے، اتنا ختم ہونے سے پہلے کہ آپ 40 آیات تلاوت کر سکیں، یا پھر اگر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز کو دہرانا ہے، اعادہ کرنا ہے، کسی وجہ سے نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنا ہے تو بھی پڑھ سکیں، اتنا وقت باقی رہے تب پڑھیں۔ ایسا نہیں کہ بس اب نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے تب نماز پڑھیں، تب نہیں افضل ہے۔ افضل اس وقت ہے کہ جب اتنا وقت باقی ہو کہ اگر نماز میں کوئی کوتاہی ہو جائے، اگر اس کو دہرانا ہے تو آپ آسانی سے دہرا سکیں۔ پھر ظہر کا وقت، نماز ظہر کا وقت زوال شمس یعنی سورج کے ایک دم بالکل درمیان میں آنے کے بعد سے لے کر اس وقت تک رہتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے اصلی سائے کے علاوہ دوگنا ہو جائے۔ زوال شمس کی پہچان یہ ہے کہ جب سورج مشرق سے نکل کر بلند ہوتا چلا جاتا ہے تو اسی قدر دوسری جانب ہر چیز کا سایہ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک دوپہر کو ایک وقت ایسا آتا ہے جب سایہ گھٹنا بند ہو جاتا ہے، یہ زوال کا وقت ہے۔ پھر جب سایہ بڑھنا شروع ہو جائے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عین زوال کے وقت جس چیز کا جتنا سایہ ہوتا ہے اسے اصلی سایہ کہتے ہیں۔ جب تک ہر چیز کا سایہ اس اصلی سایہ کو نکال کر 2 گنا نہ ہو جائے تب تک ظہر کا وقت باقی رہتا ہے۔ مثلاً عین زوال کے وقت ایک چیز کا اصلی سایہ 6 انچ تھا، جب تک یہ سایہ
8 इंच ना हो जाए तब तक ज़ोहर का वक्त बाकी है। मुस्तहब ये है कि गर्मियों में ज़ोहर की नमाज़ उस वक्त पढ़ी जाए जब गर्मी की तेज़ी ख़त्म हो जाए, और सर्दियों में अव्वल वक्त में पढ़ना मुस्तहब है। ये मुस्तहब वक्त है, अगर आप इस वक्त में पढ़ लें तो बेहतर है। असर का वक्त मज़कूरा बाला तफसील के मुताबिक जब ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो जाए, यानी हर चीज़ का साया साया असली को निकाल कर 2 गुना हो जाए, तो उस वक्त से लेकर ग़ुरूब आफ़ताब तक असर का वक्त रहता है। असर का मुस्तहब वक्त ये है कि उसको भी देर से पढ़ा जाए, अलबत्ता इतनी देर ना हो कि सूरज ज़र्द होने लगे। ज़र्द यानी पीला, जब सूरज गुरूब होता है, डूबता है, पीला होने लगता है ना, तो यही असर को देर करके तो पढ़ें, लेकिन इतनी देर करके ना पढ़ें कि सूरज ज़र्द होने लगे। अब मगरिब का वक्त, नमाज मगरिब का वक्त ग़ुरूब आफ़ताब यानी सूरज डूबने से लेकर मगरिब की तरफ आसमान के किनारे पर सुर्ख़ी के बाक़ी रहने तक है। मुस्तहब यह है कि सूरज के ग़ुरूब होते ही अज़ान के फ़ौरन बाद मगरिब की नमाज़ अदा कर ली जाए। नमाज मगरिब की अदायगी में इतनी ताख़ीर करना कि सितारे खूब रोशन हो जाएं मकरूह है। नमाज मगरिब अज़ान होते ही फ़ौरन पढ़ी जाए, उसमें ताख़ीर न की जाए। इशा का वक्त, जब मगरिब की तरफ आसमान से सुर्ख़ी ख़त्म हो जाए तो उस वक्त से इशा की नमाज़ का वक्त शुरू हो जाता है और सुबह सादिक तक रहता है, यानी फ़जर की नमाज़ से पहले तक रहता है। मुस्तहब ये है कि इशा की नमाज़ 1/3 रात ताख़ीर करके पढ़ी जाए। आधी रात तक ताख़ीर करना जायज़ है, अलबत्ता आधी रात के बाद ताख़ीर करना मकरूह है। यानी 1/3 रात अगर आप ताख़ीर करके लेट करके पढ़ रहे हैं नमाज तो ये मुस्तहब है, और अगर आधी रात तक पढ़ रहे हैं तो ये जायज़ है, और आधी रात से ज़्यादा देर करके पढ़ रहे हैं तो मकरूह है। नोट, औक़ात के लिए मुस्तनद कैलेंडर से मदद ली जा सकती है। नमाज के औक़ात के लिए कैलेंडर से मदद ली जा सकती है, इसमें बताया गया है। ममनू औक़ात यानी वो औक़ात होते हैं जिनमें फ़र्ज़ या नफ़िल कोई नमाज भी सही नहीं होती। जिन औक़ात में नमाज पढ़ना मना है वो औक़ात 3 हैं। ममनू औक़ात 3 हैं। नंबर 1, तुलूए आफ़ताब का वक्त, ठीक सूरज निकलते वक्त कोई नमाज नहीं पढ़ सकते, फ़र्ज़ हो या नफ़िल हो। नंबर 2, ऐन ज़वाल का वक्त, ठीक दोपहर के वक्त भी किसी नमाज का पढ़ना दुरुस्त नहीं है। नंबर 3, ग़ुरूब आफ़ताब का वक्त, सूरज डूबते वक्त भी किसी नमाज का पढ़ना चाहे फ़र्ज़ हो या नफ़िल, ये दुरुस्त नहीं है, ममनू है। मसला, अगर फ़जर की नमाज तुलूए आफ़ताब से पहले शुरू की और दौरान नमाज सूरज तुलू हो गया तो ये नमाज नहीं हुई। इशराक़ का वक्त हो जाने पर फ़जर की क़ज़ा पढ़े, अलबत्ता अगर असर की नमाज ग़ुरूब से पहले आखिरी वक्त में शुरू की और दौरान नमाज ग़ुरूब हो गया तो ये नमाज सही अदा हो गई। यानी अगर आप फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे हैं और फ़जर की नमाज़ पढ़ते वक्त सूरज निकल गया तो फ़जर की नमाज़ आपकी नहीं हुई, उसको दोहराना पड़ेगा। लेकिन अगर असर की नमाज़ आखिरी वक्त में पढ़ रहे हैं किसी वजह से तो नमाज हो जाएगी, अगर सूरज ग़ुरूब हो गया तब भी आपकी नमाज़ सही हो जाएगी। मकरूह औक़ात, वो औक़ात हैं जिनमें नफ़िल नमाज नहीं पढ़ सकते, अलबत्ता क़ज़ा नमाज, फ़र्ज़ नमाज, सजदे तिलावत, नमाज जनाजा वग़ैरह पढ़ना दुरुस्त है। मकरूह औक़ात 2 हैं। नंबर 1, फ़जर के वक्त शुरू होने से लेकर ख़त्म होने तक, इसमें फ़जर की 2 सुन्नतें और 2 फ़र्ज़ पढ़े जाएँ। इस दौरान कोई नफ़िल नमाज नहीं पढ़ सकते। नफ़िल नमाज आप पूरे दिन पढ़िए, लेकिन फ़जर का वक्त शुरू होने से लेकर ख़त्म होने तक नहीं पढ़ सकते। नंबर 2, असर की नमाज के बाद ग़ुरूब आफ़ताब तक। इसी तरह से असर की नमाज का वक्त शुरू होने से असर की नमाज का वक्त ख़त्म होने तक आप कोई नफ़िल नमाज नहीं पढ़ सकते। इसके अलावा फ़र्ज़ नमाज की क़ज़ा करनी है तो कर सकते हैं, सजदे तिलावत करना है तो कर सकते हैं, नमाज जनाजा पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन नफ़िल नमाज नहीं पढ़ सकते, मकरूह है। नंबर 5, नया कपड़ा पहनने की दुआ। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंता कसौतनीही अस्अलका खैरहू व खैर मा सुनिअ लहू व अऊज़ु बिका मिन शर्रिही व शर्रि मा सुनिअ लहू। ऐ अल्लाह, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं, ये कपड़ा तूने ही मुझे पहनाया है। मैं तुझसे इस कपड़े की खैर व भलाई का सवाल करती हूँ, और जिस मकसद के लिए ये कपड़ा बनाया गया है उसकी खैर व भलाई का भी सवाल करती हूँ, और मैं तुझसे
اس کپڑے کے شر سے پناہ مانگتی ہوں اور جس مقصد کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا ہے اس کے شر سے بھی پناہ مانگتی ہوں۔ نئے کپڑا پہننے کی دعا۔ اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت میں ختم نبوت کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے نسبی باپ نہیں، جسمانی باپ نہیں، روحانی باپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے امتیوں کے جو شخص مسلمان ہیں۔ نمبر 2 ختم نبوت کے بارے میں آپ کو حدیث پڑھائی گئی ہے۔ نمبر 3 عقیدہ بھی ختم نبوت کا پڑھا گیا ہے۔ مسئلہ ہے نماز کے وقت کا، نماز کا وقت کب ہوتا ہے اور کب پڑھنا مستحب ہے، کب مکروہ ہے۔ اور سب سے آخری چیز دعا بتائی گئی ہے، نیا کپڑا پہننے کی دعا۔ آج 15 سبق مکمل ہو گیا ہے، 15 دعائیں آپ لوگوں کو یاد ہو گئی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔